عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں خداوند خدا کے حضور میں فروتن رہنے کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ آپ اگر خداوند خدا کی پاک حضوری میں فروتن ہیں تو خدا آپ کو قبول کرتا ہے، اور اگر آپ فروتن نہیں ہیں تو خدا آپ کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ یہ فروتنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ غرور خدا کو کبھی پسند نہیں۔ جب ہم نے دوسری تلاوت پڑھی تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ پہلی تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں ایک بادشاہ کے حوالے سے، اور اس بادشاہ کا نام ہے منسے۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنتا ہے، اور اس کے باپ کا نام ہے حزقیہ۔ حزقیہ بادشاہ کا یہ بیٹا ہے، اور حزقیہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ اب جو حزقیہ ہے اس نے خداوند اپنے خدا کے حضور میں فروتنی کی۔ حزقیہ نے خداوند خدا کو اپنایا، اس کی شریعت پر عمل کیا، ہیکل کی تعمیر نو، یروشلم کی دیواریں، اس نے وہ سارے کام کیے جس سے خدا خوش ہے، اور لاویوں کو ان کے کام پر لگایا، کاہنوں کو خدمت کا کام سونپا، ان سے کہا کہ آپ پورے طور پر خدمت کریں، اور تقریباً 8 دن اس نے کاہنوں کو، لاویوں کو یہ کہا کہ آپ خدا کے پاک گھر کی تقدیس کریں تاکہ وہاں پہ پورے طور پر عبادت ہو سکے، مذبح پر قربانیاں چڑھائی جا سکیں۔ یعنی کہ اس نے سارے کام جو ہے خداوند کی مرضی کو تعمیل کرنے کی کوشش کی۔ اور جب یہ خداوند خدا کی مرضی کے مطابق کام کر رہا تھا تو اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ شاہ اشور سہیرب وہ ڈیرا جماتا ہے حسین شہر کے ساتھ، اور پیغام بھیجتا ہے بادشاہ کو، حزقیہ بادشاہ، اور اسے کہتا ہے اپنے لوگوں کے ذریعے سے کہ میں آپ کے اس ملک پر جو ہے وہ قبضہ کرنے آیا ہوں، اور ساتھ ہی جو شہر کی دیواروں پر لوگ رکھوالی کر رہے تھے انہیں یہ بادشاہ جو ہے پیغام بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اب تک جب سے میں بادشاہ ہوں اور میرا گھرانہ، میرا خاندان بادشاہ کر ہے، تب سے لے کر اب تک کبھی کسی دیوتا نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا۔ میں اتنا طاقتور ہوں، میں اس قابل ہوں، اتنا بڑا ہوں، اور میرے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ کوئی بھی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اور آپ لوگ بھی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ آپ کا جو دیوتا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ دیوی دیوتا ہی ہوتے ہیں، وہ خدا سے بھی تک واقف نہیں، اور اس نے کہا کہ آپ کا دیوتا بھی آپ کو میرے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا، سرنڈر کر دو، اپنے ملک کو میرے ہاتھ میں دے دو، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے، میرے قہر سے بچ جائیں گے، میرے غضب سے بچ جائیں گے، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ اب یہ جو سہیرب بادشاہ ہے، شاہ اشور، اس کی فوج، سپہ سالار سب وہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ ڈرا رہے ہیں بنی اسرائیل، یہودا کے گھرانے کو۔ اور کیا ہوتا ہے؟ حزقیہ بادشاہ خداوند کی پاک حضوری میں جھکتا ہے، خداوند خدا سے التجا کرتا ہے، اور تب کے زمانے میں جو نبی تھا ان کا نام تھا اشعیا نبی۔ تو اشعیا بن اموس جن کی اشعیا نبی، وہ بھی خداوند خدا کی پاک حضوری میں بادشاہ کے ساتھ یہ دونوں خداوند سے دعا مانگتے ہیں، خداوند سے کہتے ہیں کہ اے خدا اب تو ہی ہمارا مددگار ہے، کیونکہ
حزقیہ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا آپ کا مددگار ہے، آپ تمام چشموں کو بند کر دیں جو باہر ہے، تاکہ بادشاہ کے لوگ اس پانی کو نہ پینے پائیں جو ہم نے رکھا ہوا ہے، جس پر ہم نے محنت کی ہے۔ اور لوگوں کو حزقیہ نے یہ بتایا تھا کہ خدا یقینی طور پر بچانے والا خدا، اور وہ اکیلا ہی ہے جو تمام طرح سے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب یہ خدا کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں، خدا سے جب مانگتے ہیں تو خدا اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خدا اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور جو ہی وہ فرشتہ آتا ہے، شاہ اشور کے تمام سپہ سالاروں کو اور جتنے بھی اس کے سورما ان سب کو ہلاک کر دیتے۔ ایک ہی رات میں اس کے تمام سورما اور تمام سپہ سالار تلوار سے ہلاک ہو جاتے۔ خدا حزقیہ اور اس کی فوج کو بھی یہ نہیں کہتا کہ جاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو، کیونکہ ان کی فوج اس قابل بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی خدا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں وہ خدا ہوں جو مغروروں کا ضرور مقابلہ کرتا ہوں۔ مغروروں کے مقابلے کے لیے مجھے کسی بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود ہی ان کا مقابلہ کروں۔ تو یہ بادشاہ چونکہ بہت مغرور ہے اور اس نے غرور کی باتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے، تو خدا نے ایک ہی فرشتے سے اس کے سارے لشکر کو کیا کر دیا؟ پاگل کر دیا، اور وہ بادشاہ بڑی بری شکست کھا کر کیا ہو جاتا ہے؟ واپس لوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو حزقیہ جو بادشاہ ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا، امیر آدمی ہو جاتا ہے، امیر بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک غریب یا عام بادشاہ، جب یہ امیر بادشاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر غرور سما جاتا ہے۔ کیا سما جاتا ہے؟ غرور، کہ میں تو بہت امیر ہو گیا ہوں، میرے پاس تو بہت کچھ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس فوج بھی ہے، میرے پاس لوگ بھی ہیں، سب کچھ ہے، میں طاقتور ہو گیا۔ تو جب اس کے اندر غرور سماتا ہے تو خدا اسے بیمار کر دیتا ہے، یہ بیماری کے بستر پر پڑتا ہے، یہاں تک بیمار ہوتا ہے کہ موت کے ساتھ، بیماری بھی جو ہے وہ موت کی بیماری ہے۔ اب جب یہ اس حد تک بیمار ہوتا ہے تو خدا کی بات کو سن چک کر عاجزی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عاجزی اور حلیمی۔ جو ہی یہ عاجزی اور حلیمی کی طرف جاتا ہے تو خدا اسے معاف کرتا ہے اور اس کی عمر کو، خدا یہاں پہ آج کی تلاقوں میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں صرف اسی کے ساتھ چلتا ہوں جو عاجزی سے رہتا ہے، جو حلیمی کے ساتھ رہتا ہے، جو تھوڑا سا بھی غرور کرے گا اپنے آپ پر، اپنے کسی کام پر۔ جیسے یہ حزقیہ جو ہے اپنے کام پر غرور کر رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، میں نے بہت کچھ بنا لیا ہے اور اب میں ایک طاقتور بادشاہ ہوں، تو خدا اسے بیمار کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ایسا نہیں، طاقتور صرف میں ہوں، میں جسے چاہوں طاقت ہوں، لیکن کوئی شخص اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے۔ میں جسے چاہوں خوبصورت کر دوں، لیکن کوئی اپنی خوبصورتی پر بھروسہ نہ کرے۔ میں جسے چاہوں بہت بناؤں، لیکن کوئی اپنے بھٹے پر بھروسہ نہ کرے، نہ گھمنڈ کرے، نہ غرور کرے، کیونکہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ اس کی طرف سے ہے، آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں شاید کچھ ہوں۔ اگر آپ کو بدروحوں پر اختیار ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑی چیز ہوں جو بدروحوں پر اختیار ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو اختیار دیا۔ وہ چاہے تو آپ سے اختیار واپس لے۔ اگر آپ کو بیماریوں پر اختیار ہے تو یہ نہ کہیں کہ مجھے بڑا اختیار ہے، میں جناب ایسے دعا کرتا ہوں بیماریاں بھاگتی ہیں، یہ نہ کہیں۔ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے، فروختوں کو توفیق دیتا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ خدا کا شکر ہے، بلکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خدا سے یہ کہنے کی ضرورت ہے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے ایسی توفیق دیتا ہے۔ ورنہ آپ کے اندر کون
کون سی ایسی چیز ہے جو باقی لوگوں کے اندر نہیں ہے؟ صرف کیا ہے کہ خدا کا آپ پر فضل ہے۔ اگر آپ پر خدا کا فضل ہے تو آپ کو خداوند کا کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی بات یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ حزقیہ نے کیا کیا؟ خداوند کا شکریہ ادا کیا۔ جو ہی کیا، جو ہی یہ فروتن ہوا، جو ہی یہ حلیم ہوا، تو خدا کا غضب ٹلا اور خداوند نے اس پر اپنے غضب کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا بیٹا منسے، جو کہ 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 55 سال تک اس نے بادشاہی۔ اب یہ جو بادشاہ ہے یہ جو ہی آتا ہے بادشاہ کو سنبھالتا ہے تو یہ ساتھ ہی یروشلم کے اندر بت رکھ دیتا ہے، اور یروشلم کے ہیکل کے اندر اور یروشلم شہر کے مختلف پہاڑوں پر جو ہے یہ دیوی دیوتا اور کیا کچھ کرتا ہے اور شگون نکالتا ہے۔ بت پرستی تو کرتا ہی ہے، ساتھ یہ وہ علم غائب کا علم جو کہ روحوں کی وجہ سے، بدروحوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بدروحوں کے ساتھ بات کرتا ہے اور بدروحوں کی مدد سے بہت سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ایسا یہ کرتا ہے تو خدا کا غضب پھر ان پر بھڑکتا ہے اور خدا اسے شاہ اسور کے ہاتھوں میں دے۔ یہ جو کیتھولک بائبل ہے وہاں پہ شاہ اشور ہے اور دوسری میں شاہ اسور ہے، ایک ہی بات، مطلب ایک ہی ہے، ایک ہی بات۔ تو اب کیا ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں خدا اس کو دے دیتا ہے، یہ بیڑیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ خداوند سے معافی مانگتا ہے۔ یقین کیجیے فروختی میں، عاجزی میں، حلیمی میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ کا گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ خداوند کے سامنے عاجز ہو جائیں گے، حلیم ہو جائیں گے، فروتن ہو جائیں گے، خاکسر ہو جائیں گے، تو یقین کیجیے خدا آپ کا گناہ معاف کرے۔ خدا کو عاجزی اتنی زیادہ پسند ہے، حلیمی اتنی زیادہ پسند ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ نہرما کے لوگ جو ہی خاکسر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی منسے کا گناہ تو بہت بڑا ہے، اس بادشاہ کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس نے صرف خود گناہ نہیں کیا بلکہ پوری قوم کو گناہ پر لگا دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہی یہ عاجزی کرتا ہے، جو ہی یہ حلیم ہوتا ہے، جو ہی یہ فروتن ہوتا ہے، جو ہی یہ سرنڈر کرتا ہے خداوند کی پاک حضوری میں، جھکتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، تو خدا اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے اور دوبارہ سے یروشلم میں لے آتا ہے۔ اور دوسری دعوت میں ہم یہی بات کر رہے ہیں، سینٹ پیٹر کہتے ہیں کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ خدا میں بچا لیتا ہے ان کو جو اس کی پاک حضوری میں فروتن، جو غرور سے کام کرتے ہیں، مغروری دکھاتے ہیں، خدا کبھی بھی انہیں نہیں چھوڑتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان کا پورا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی سے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو نکالنا ہے وہ غرور ہے، مغروری کو نکالنا ہے اپنی زندگی سے، اور یہ شیوا ہی ابلیس کا ہے۔ اگر غرور کسی کو جچتا ہے تو وہ صرف خدا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور سب کچھ خدا کے قبضے، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کسی بھی بات پر غرور نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ جب دوسری دعوت میں نے آپ کے سامنے یہ کہ بیٹی نے پڑھی تو سیدھی سی بات ہے، وہاں پہ پطرس اس سارے واقعے کو لے کر، جو کیتھولک چرچ ہے وہ جو تلاوتوں کا ارینج کیا جاتا ہے وہ اس سوچ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام تلاوتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوں۔ پرانے عہد نامے میں کون سی بات تھی اور پھر اس بات کو رسولوں نے کس طرح بیان کیا اور یسوع مسیح نے کیسے بیان کیا، ان تینوں باتوں کو لے کر تو ایک ہی پیغام جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو تیسری دعوت میں آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں فریسیوں سے، فریسی جو زر دوست ہیں،
وہ یسوع مسیح کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح انہیں یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھلے کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خدا صرف انہی کو برکت دیتا ہے جو اس کی بازجوئی میں حلیم ہے۔ آپ چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے کیوں نہ ہو، آپ کتنا بھی اپنے متعلق کچھ کہتے کیوں نہ ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم حضرت یعقوب کی نسل میں سے ہیں، ہم جو ہے فریسی ہیں، خاص لوگ ہیں، ہم فقیہ ہیں، آپ جو مرضی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر حلیمی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر فروختی نہیں ہے، تو آپ کا یہ عہدہ، آپ کا یہ کام اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں آپ کو غضب سے نہیں بچا سکتے۔ اگر آپ غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو حلیم ہونے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو فروتن ہونے کی ضرورت ہے، جھکے رہنے کی ضرورت ہے، اور جھکے درختوں کو ہی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں لو جی وہ کھجور جو ہے وہ اتنی لمبی ہے تو اسے بھی تو پھل لگتا ہے، وہ لمبی ضرور ہے لیکن جھک جاتی ہے، وہ زمین تک جھک جاتی ہے، اور کتنا میٹھا پھل ہے، طاقت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین تک جھک جاتی ہے۔ جو زمین تک جھکنا جانتے ہیں پھل بھی انہیں کا میٹھا ہوتا ہے، اور جو اکڑ کے چلتے ہیں، جن کے اندر نا آکڑ نہیں سنبھالی جاتی ہے، وہ بس آکڑ چلیں گے، وہ کبھی خدا کی برکتوں کو پا نہیں سکتے، کبھی بھی خدا کے فضائل سے معمور نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہمیں خدا نے یہ پیغام دیا ہے کہ خدا کی یہ زمین ہے، اس پر اکڑ کے نہ چلیں بلکہ بڑی حلیمی اور فروتنی سے رہیں۔ اور اگر آپ حلیمی اور فروتنی کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو آپ کا بڑے سے بڑا گناہ بھی خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حلیم ہوں اور فروتن ہوں۔ خدا کرے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے گھروں میں فروتنی اختیار کریں، اپنے محلوں میں فروتنی اختیار کریں، چرچ میں فروتنی اختیار کریں، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں بلکہ یہی سوچیں کہ جو کچھ ملا ہے وہ اس کی طرف سے، وہ چاہے تو آج ہی ہم سے سب کچھ واپس لے لیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بہت بڑے ہو، آپ کا بہت بڑا عہدہ بھی، اور آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت کچھ ہو آپ کے پاس، اور خدا آپ سے کہے کہ آپ کی جان طلب کر لی گئی ہے، تو کس لیے وہ کام کرے؟ کچھ بھی نہیں، تو آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ تو وہ ہے، گمان ہے، بس وہم ہے، بس دھوکہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو اپنی جان کے مختار بھی نہیں ہیں، ہمارا قبضہ تو اپنے جسم پر بھی نہیں ہے، بات کی چیزیں کو بات کی، یہ جسم بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ چھوٹا تھوڑا سا، یعنی کہ سب سے چھوٹا جو جرم ہے وائرس ہی ہے نا، تو سمپل وائرس جو جاندار اور بے جان کے درمیان ہے، ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی باڈی میں چلا جائے، وہ چاہے ہیپاٹائٹس کا ہو، جس کا مرضی، آپ کو تباہ کر کے رکھے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بس فروتنی کو اختیار کریں، حلیمی کو اختیار کریں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یقینی طور پر پھر آپ بچے بھی رہیں گے، پھر آپ بچے بھی رہیں گے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آپ کے پھل کو لوگ محسوس کریں گے، آپ نے جو کام کیے ہیں انہیں لوگ یاد کریں گے اور کہیں گے کہ واقعی یہ خدا کا بندہ تھا، اس نے اپنی زندگی میں محبت کو، فروتنی کو، حلیمی کو اپنایا اور خدا نے سے قبول کیا۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔